امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے عالمی توانائی منڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 20% سے زائد اضافے کے بعد $100 کی حد عبور ہو چکی ہیں۔ برطانوی برنٹ $115 سے اوپر، جبکہ WTI $113 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس عالمی جھٹکے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے اور حکومت پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر چکی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر پیش کی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو قیمت $375 فی لیٹر تک پہنچ سکتی تھی، جبکہ وزیر خزانہ کے مطابق تیل کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے والے ہیں اور متبادل سپلائی کے لیے خلیجی ممالک سے رابطے جاری ہیں۔ ادھر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے کرپشن کی بو آ رہی ہے اور عوام کو خطے میں سب سے مہنگا تیل مل رہا ہے۔ وزیر اعظم کفایت شاری کی بات کر رہے ہیں اور سرکاری اداروں کو سادگی اپنانے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چکن، گیس، پیٹرول اور ڈیزل سمیت 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح 0.37% بڑھ چکی ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے موٹر سائیکلسٹ کو پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد $2200 دینے کا اعلان کیا۔ اب یہ جو توانائی بحران ہے، اس کا بوجھ آخر کب تک عوام کو اٹھانا پڑے گا؟ اشرافیہ کا مفت پیٹرول کب بند ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیا پالیسی میجرز اس وقت لیے جا سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ ہارون شریف صاحب اکانومی ایکسپرٹ احتشام صاحب کے ساتھ وہ بھی شو کا حصہ بن چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو ابھی ہم جو سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک تو پہلے تو گورنمنٹ پہ یہ تنقید بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو سٹاک تھا یہ تو پہلے کا تھا جب پرائسز ابھی آئل کی دنیا بھر میں نہیں بڑھی تھی۔ سو ہم دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سفیشینٹ سٹاک ہمارے پاس ہے، تو پھر اتنی جلدی کیا تھی کہ آئل پرائسز بڑھا دی گئی یہاں پر فوری طور پر، اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک سرج آیا۔ اس کے علاوہ اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کر مزید پرائسز بھی بڑھیں گی، اور جو ابھی دنیا بھر میں اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کا انالیسس کریں گے؟ ابھی فسکل جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ انفلیشن یہ کس طریقے سے متاثر ہوں گی؟ جی، یہ جو آئل کی اس وقت ڈسرپشن ہے ایران وار کی وجہ سے، it is quickly converting into an economic shock ڈیولپ ملکوں کے لیے بھی، ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جو امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں آئل کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں صبح سے لے کے اب تک جو کروڈ آئل ہے وہ تقریباً 117 کو کراس کر گیا پر ڈالر۔ سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان نے کیا ہے یہ تو ان اینٹیسپیشن کیا ہے کہ جی یہ قیمتیں بڑھیں گی تو اس کو ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی کمیونیکیشن پراپرلی نہیں ہو پائی۔ آپ کو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ہم ویکلی مانیٹر کر رہے ہیں، پھر آپ 55 کی بجائے کم کرتے اگلے ہفتے بڑھا دیتے، اس لیے لوگوں کا ریئیکشن جائز ہے اور بہت سٹرونگ ہے۔ پاکستان کے اوپر انفلیشنری پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ مزید بڑھے گا۔ آئی ڈونٹ رول آؤٹ کہ اگلے ہفتے آئل کی پرائسز کے اندر ایک اور چینج آپ کو اپورڈ دکھائی دے، کیونکہ اب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی چیز۔ پاکستان کو آلٹرنیٹ سورسز سے لینا ہے۔ پاکستان کی $7 ارب کی اس کی اگر امپورٹ ہے تو ہمیں کوئی $500-600 ملین مہینہ اگر $10 بڑھتی ہے تو ایڈ ہوتا جاتا ہے بل کے اندر۔ تو پاکستان کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اوپر انفلیشن کا بھی بڑھ رہا ہے، اس سے انٹرسٹ ریٹ کی بڑھنے کی توقع ہے۔ سونر پاکستان اگریز ود IMF کہ اس کو ہم نے IMF کے ٹارگٹس کو کیسے ڈیفر کرنا ہے، the better it is for us۔ اور یہ جو امپیکٹس ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پالیسی میجرز کیا ہونے چاہیے؟ آج پرائم منسٹر آسٹیریٹی میجرز کی بھی بات کر رہے ہیں، تو ابھی فوری طور پر پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ کسی حد تک ریلیف ملے؟ جی، اس کی سیکوینسنگ کچھ درست نہیں دکھائی دیتی۔ پہلا پالیسی میجر ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو کم کر دیں تاکہ آپ کے ریزروز جو 3 ہفتے کے ہیں وہ 6 ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو جائے۔ آپ اسکولوں کالجوں کو عید تک بند کر دیں، بہت سے ممالک کر رہے ہیں۔ آپ ورک فرام ہوم کر دیجئے، آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کو 50% گھٹائیں تاکہ آپ اور لوگوں کو آپ کار پولنگ کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ایک ایمرجنسی غیر معمولی صورتحال ہے، تو اگر آپ ڈیمانڈ پریس کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈیفر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا IMF سے بات کر کے ان کے ٹارگٹس کو ڈیفر کر لیں۔ پرائسنگ شوڈ ہیو فالوڈ دیٹ۔ یہ ریورس ہو گیا کہ پرائس پہلے بڑھا دی اور اب ہم کچھ آسٹیریٹی کے میجرز اناؤنس کر رہے ہیں
لیکن یہ غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی میز دینے پڑیں گے تو لوگوں میں اعتماد آئے گا، ورنہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پینک سچویشن مارکیٹ میں نہ کریٹ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔